اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بچوں، میں جن نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں ترجمہ القرآن 12ویں کلاس انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کا، اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہیں جی اہم مختصر سوالات۔ ترجمہ القرآن کے پیپر میں جو آپ کو پیپر میں انشاءاللہ آئیں گے شارٹ سوالات، وہ میں آپ کو کرانے لگا ہوں، تو آپ نے ہر صورت ان کو یاد کر لینا، ان میں سے ایک بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ نئی بک ہے تو آپ نے سارے ہی کرنے ہیں، کیونکہ ابھی تک اگر 2-3 سال پرانی بک ہو جائے نا تو پھر زیادہ اچھا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون سے ٹاپک زیادہ آ رہے ہیں۔ تو نئی بک جب ہوتی ہے تو پھر آپ کو کوشش کرنی پڑے گی میکسیمم اس کو یاد کریں۔ بک والے اگر آپ نے یاد کیے ہیں ان کو بھی کر لیں، یہ بھی یاد کر لیں، میکسیمم چیزیں یاد کریں۔ 50 نمبر ہیں، ان سے آپ کی ڈویژن بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، سبھی کا فائدہ ہو۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس شارٹ کو ایسا سورۃ النساء کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ ریڈ کریں۔ اس کا جواب ہوگا جی سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جو کہ اسب طوال یعنی 7 طویل ترین صورتیں ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے تورات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جی سورۃ النساء میں موجود باہمی امن و سکون سے رہنے کے 2 اصول تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے جی باہمی امن و سکون سے رہنے کے 2 اصول: دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھانا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے ہمارے پاس حقوق اللہ اور حقوق العباد سے کیا مراد ہے۔ اس کا جواب ہے حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، اور حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہیں۔ سمپل صحیح ہے۔ سوال نمبر 4 سورۃ النساء کی روشنی میں عورتوں کی کوئی سے 3 حقوق بیان کریں۔ نمبر 1 عورتوں کے 3 حقوق: حق مہر کی ادائیگی، وراثت میں عورتوں کا حصہ اور حسن سلوک۔ سوال نمبر 5 سورۃ النساء کا مرکزی مضمون بیان کریں۔ سورۃ النساء کا مرکزی موضوع حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر و احد اور سماجی زندگی کی اصلاح ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے جی سورۃ النساء کی وجہ تسمیہ لکھیں۔ اس صورت میں عورتوں کے حقوق کے متعلق احکام ذکر کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 7 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النساء کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھے قرآن مجید پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ خاتم النبیین، میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، میں آپ کو کیا پڑھ کر سناؤں؟ جب کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سناؤ مجھے۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء پڑھی۔ جب میں یہ آیت آپ نے ساری پڑھ لینی ہے، یہاں پر یعنی کہ اس آیت پر پہنچا تو نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ خاتم النبیین کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ آنے جی سوال نمبر 8 پہ سورۃ النساء میں عورتوں کے کون کون سے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس کا جواب ہے جی سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق ادا کرنے اور ان سے اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے، خصوصاً نکاح کے وقت حق مہر کی ادائیگی اور ازدواج زندگی میں حسن معاشرت کی تاکید کی گئی ہے۔ وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے، جن خواتین سے نکاح ہو سکتا ہے اور جن سے نہیں ہو سکتا، ان رشتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس صورت میں جہاں عورتوں کے حقوق کی وضاحت ہے وہاں ان پر کچھ علاقائی و معاشرتی ذمہ داریاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے جی ہمارے پاس قرآن مجید میں یتیموں کا مال ناحق کھانے کی کیا سزا ہے۔ اس کا جواب ہے جی یتیموں کا مال ناحق کھانے کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھرتے ہیں، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے۔ سوال نمبر 10
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کا ترجمہ تحریر کریں۔ ترجمہ ہے اس کا جی اور چاہیے کہ سیدھی بات کہیں۔ سورۃ المائدہ کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ سورۃ المائدہ کا نام اس آیت کے نام پر 112 ان کی جو آیت ناس سے محفوظ ہے، اس میں لفظ مائدہ آیا ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آج جی ہمارے پاس نمبر 12 سورۃ المائدہ میں ڈاکہ زنی کی کیا سزا بیان کی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ میں ڈاکہ زنی کی یہ سزا بیان کی گئی کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، سولی چڑھا دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ سوال نمبر 13 ہے جی سورۃ المائدہ میں قربانی کے متعلق کیا ارشاد ہے۔ سورۃ المائدہ میں قربانی کے متعلق فرمایا گیا کہ جب آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی تو دونوں میں سے ایک حابیل کی طرف سے قربانی قبول کی گئی اور دوسرے قابیل کی طرف سے قبول نہیں کی گئی۔ قابیل نے کہا کہ مجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی طرف سے قبول فرماتا ہے۔ نمبر 14 ہے جی سورۃ المائدہ میں کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔ سورۃ المائدہ کا مرکزی موضوع یہود و نصارہ کی غلط عقائد کا بیان اور مسلمانوں کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل کی ترغیب۔ اس کے بعد سوال نمبر ہمارے پاس ہے جی 15 سورۃ المائدہ میں طہارت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا۔ سورۃ المائدہ میں طہارت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لیا کرو اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹہنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے یا تم نے بیویوں سے صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پھر مٹی سے تیمم کر لیا کرو، پھر اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری فرمائے تاکہ شکر ادا کرو۔ سوال نمبر 16 اعدلوا هو اقرب للتقوی کا ترجمہ تحریر کریں۔ عدل کیا کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ نمبر 17 ہے جی لہم مغفرات و اجر عظیم کا ترجمہ ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ سوال نمبر 18 جی سورۃ النور کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تلاوت سکھاؤ، سورۃ النور سکھاؤ۔ سوال نمبر 19 ہے جی سورۃ النور کا مرکزی موضوع کیا ہے۔ سورۃ النور کا مرکزی موضوع معاشرتی زندگی سے متعلق آداب کا بیان ہے۔ سوال نمبر 20 سورۃ النور کو سورۃ المومنون کا اختتامیہ کہا گیا ہے، مختصر وضاحت کریں۔ سورۃ النور کو سورۃ المومنون کا اختتامیہ کہا گیا ہے کیونکہ یہ معاشرتی زندگی سے متعلق مضامین سورۃ المومنین میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی تفصیل سورۃ النور میں بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 21 ہے سورۃ النور میں زیب و زینت کے حوالے سے عورتوں کو کیا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ النور میں زیب و زینت کے حوالے سے عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی بھتیجے، بھانجے، مسلمان عورتوں، باندیوں، نفسانی خواہش سے پاک مردوں اور چھوٹے بچوں کے سوا اپنی زیب و زینت کسی غیر محرم پر ظاہر نہ کریں۔ سوال نمبر 22 سورۃ النور میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہے۔ اس کا جواب ہے جی سورۃ النور میں اہل ایمان یہ طرز عمل بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، وہ آداب مجلس کا خیال رکھتے ہیں، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلاتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے سورۃ النور کی وجہ تسمیہ لکھیں۔ سورۃ النور کا نام اس کی آیت نمبر 35 سے اللہ نور السماوات والارض سے محفوظ ہے، کیونکہ اس صورت میں اللہ کو
زمین و آسمان کا نور دیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 24 سورۃ النور میں بیان کردہ 2 معاشرتی آداب تحریر کریں۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخلے سے منع کیا گیا ہے، البتہ مسافرخانے اور سرائے وغیرہ کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ مسافرخانے میں بغیر اجازت کے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو بہترین دعا کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے جی واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون کا ترجمہ اور رسول خاتم النبیین کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سوال نمبر 26 سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کی کون سی 2 غلط رسموں کی ممانعت کی ہے؟ جواب ہے جس کا ہمارے پاس سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کی 2 غلط رسموں کی ممانعت کی ہے۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دیتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی، وہ گویا ماں کے درجے میں آ جاتی، اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ دوسری یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے ہوئے محرم قرار دیا جاتا تھا، اس کی ممانعت فرمائی گئی۔ نمبر 27 زہار سے کیا مراد ہے؟ زہار سے مراد کسی مرد کا اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا ہے، یعنی کہ یہ اس کو زہار کہتے ہیں۔ سوال نمبر 28 متبنہ سے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ متبنہ سے مراد منہ بولا بیٹا ہے۔ متبنہ کے بارے میں اسلام کا حکم ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اسلام نے منہ بولے بیٹے کو عزت و وقار ضرور دیا ہے، لیکن سماجی معاملات میں غیر محرم کی حیثیت دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہر فرد کو اس کے اصل والد کی طرف منسوب کیا جائے، والد کا علم نہ ہونے کی صورت میں دینی بھائی قرار دیا جائے۔ سوال نمبر 29 ہے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہ کرنے والی رسم کو کس طرح ختم کیا گیا؟ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہ کرنے والی رسم کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما کر ختم کیا۔ نمبر 30 جی سورۃ الاحزاب میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کی کیا شان بیان کی گئی ہے؟ سورۃ الاحزاب میں حضور خاتم النبیین کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کی شان اس طرح بیان کی گئی ہے کہ ان کو قناعت و توکل پر ہی قائم رہنا چاہیے، کیونکہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کو رسول اللہ خاتم النبیین کے حرم میں ہونے کا جو شرف عطا کیا گیا ہے یہ خود بہت بڑا اعزاز ہے۔ سوال نمبر 31 ہے سورۃ الاحزاب کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ الاحزاب کا لفظ اس سورت کی آیت نمبر 20 سے ماخوذ ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی گروہ لشکر کے ہیں۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے جس میں کفار کے مختلف گروہوں نے مل کر مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا۔ پیج نمبر آ جائیں جی 32 پہ، ہمارے پاس 32 والا پیج ہے۔ سورۃ الاحزاب کا مرکزی موضوع لکھیں۔ سورۃ الاحزاب میں غزوہ خندق کے احوال، منافقین کی عہد شکنی، نبی کریم خاتم النبیین اور آپ کے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے فضائل و حسائل کے ساتھ ساتھ عرب کی جاہلانہ رسم و رواج کے متعلق اسلامی احکام کی تفصیل اسی صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ سوال نمبر 33 ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سورہ محمد کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے جی سورۃ محمد قرآن مجید کی 46ویں سورت ہے۔ یہ 26 پارے میں ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہے۔ سورہ محمد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام اس کی دوسری آیت مبارکہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق من ربہم سے ماخوذ ہے۔ اس صورت میں جہاد و قتال کے احکام بیان ہوئے ہیں، اسی بنا پر اس صورت کو سورۃ القتال بھی کہا گیا ہے۔ یہ نام سورۃ القتال اس سورت کی 20ویں آیت سے ماخوذ ہے۔
سوال نمبر 34 ہے جی، سورہ محمد کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔ سورہ محمد کا مرکزی موضوع جہاد و انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب اور کفار و منافقین کے انجام کا بیان ہے۔ سوال نمبر 35 کفار کے اعمال کس وجہ سے ضائع ہوئے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی، کفار کے اعمال باطل کی پیروی کرنے کی وجہ سے ضائع ہوئے ہیں۔ 36واں ہمارے پاس سوال ہے، سورہ محمد میں جنت کو کون کون سی نعمتیں بیان کی گئی ہیں؟ سورہ محمد میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا گیا ہے کہ ایسی جنتیں ہیں جن میں پانی، دودھ، پاکیزہ شراب اور شہد کی نہریں بہتی ہوں گی۔ انہیں وہاں ہر طرح کے پھل عطا کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگی۔ سوال نمبر 37 سورہ محمد میں اہل ایمان کو کس چیز کی ترغیب دی گئی؟ سورہ محمد میں اہل ایمان کو انفاق، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیت کی ترغیب دی گئی۔ سوال نمبر 38 ہے، سورہ فتح کی فضیلت پر ایک حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا کہ اے ابن خطاب، آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج نکلتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے، انا فتحن لکا فتحن مبینا۔ سوال نمبر 39 سورہ فتح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں؟ سورہ فتح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہدن، گواہی دینے والا، مبشرن، خوشخبری سنانے والا، نذیرن، ڈر سنانے والا بیان بنا کر بھیجا۔ سوال نمبر ہمارے پاس آ گیا جی 40واں، فتح مبین سے کیا مراد ہے؟ فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے جو 6 ہجری میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوئی۔ یہ صلح بعد میں فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ 41واں سوال ہے، سورۃ الفتح میں منافقین کے رویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو سورۃ الفتح میں منافقین، سوال اس کا جواب ہے، سورۃ الفتح میں منافقین کے رویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ان پر اپنی ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا حال بھی نبی کریم خاتم النبیین کو بتا دیا کہ یہ منہ سے کچھ کہیں گے جبکہ ان کے دلوں میں کچھ اور ہوگا۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف جائیں گے تو یہ منافقین جہاد پر ساتھ جانے کی اجازت لیں گے، چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ جانے سے روک دیں۔ سوال نمبر 42 ہے جی، سورۃ فتح میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کون سی صفات بیان ہوئی ہے؟ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات اور کردار کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کے لیے سخت ہے، آپس میں مہربان ہیں، رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرتے رہتے ہیں، ان کی پیشانیوں پر بہت زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے نشان ہیں۔ ان کی یہ صفات تورات مقدس اور انجیل مقدس میں بیان ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 43 سورہ فتح کی وجہ تسمیہ لکھیں۔ سورہ فتح کا نام اس کی پہلی آیت انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اے نبی خاتم النبیین، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ میں مذکور لفظ فتحن کی نسبت سے ہے۔ سوال نمبر 44 صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہے جی 6 ہجری میں مسلمان عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، مگر مشرکین مکہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے مسلمانوں کو مقام حدیبیہ پر رکنا پڑا اور عمرہ ادا نہ کر سکے۔ اس مقام پر مسلمان و مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جسے تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 45 سورۃ الحجرات کا شان نزول تحریر کریں۔ ایک دفعہ بنی تمیم کا وفد مدینہ منورہ آیا۔ نبی کریم خاتم النبیین اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے کے بجائے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر کھڑے ہو کر بے ادبی سے پکارنے والوں کی مذمت کی۔ سوال نمبر 46 سورۃ الحجرات کی روشنی میں دو معاشرتی آداب تحریر کریں۔ سورۃ الحجرات کی روشنی میں دو معاشرتی آداب۔ نمبر 1، بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا جائے۔
نمبر 2، ایک اگر مسلمان بھائی آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دینی چاہیے۔ سوال نمبر 47، سورۃ الحجرات کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔ سورۃ الحجرات کا مرکزی موضوع بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب اور معاشرتی اصلاح ہے۔ نمبر 48، سورۃ الحجرات کی روشنی میں بارگاہ رسالت مآب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے کوئی سے 2 آداب تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے جی بارگاہ رسالت مآب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے 2 آداب۔ نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین آرام فرما رہے ہوں تو آواز نہ دی جائے بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ دوسرا ہے، اس کا پوائنٹ ہمارے پاس، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آہستہ آواز میں بات کی جائے۔ سوال نمبر 49، سورۃ الحجرات میں مذکور کوئی سی 2 معاشرتی برائیوں کو بیان کریں۔ 2 معاشرتی برائیاں: دوسروں کو برے نام سے پکارنا، کسی کی غیبت کرنا۔ سوال نمبر 50، حجرات کا معنی یا مفہوم تحریر کریں۔ حجرات موضع کی جمع ہے جس کے معنی کمرے کے ہیں۔ حجرات سے مراد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہیں ہیں۔ سوال نمبر 51، سورۃ حجرات میں مومنین کی کیا پہچان بیان ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ حجرات میں مومنین کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومنین وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ سوال نمبر 52، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم کا ترجمہ تحریر کریں۔ ترجمہ: اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائے۔ نمبر 53 ہے جی ان اللہ علیم خبیر کا ترجمہ تحریر کریں۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔ سوال نمبر 54، سورۃ الحدید میں مذکور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کوئی دلیل تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے سورۃ الحدید میں مذکور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی دلیل، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان اور موت و حیات کا مالک ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ ہی انتہا، اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ سوال نمبر 55، سورۃ الحدید کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے اس کا جی نبی کی خاتم النبیین سونے سے پہلے مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں جو بڑی صورتیں ہوتی ہیں، اور ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیات سے افضل ہے۔ سوال نمبر 56 ہے جی سورۃ الحدید کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ سورۃ الحدید قرآن مجید کی 57ویں صورت ہے۔ یہ 27ویں پارے میں ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس کی 25ویں آیات وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ میں الحدید کا لفظ آیا ہے، اس کا معنی لوہا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ سوال نمبر 57 ہے جی انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کریں۔ سورۃ الحدید میں انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ کیا گیا اور انہیں اجر و ثواب کے 1 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ سوال نمبر 58، لوہا نازل کرنے کا فائدہ تحریر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے لوہا اتارا جس میں سختی یعنی کہ جنگی طاقت بھی ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ سوال نمبر 59 ہے ہمارے پاس، سورۃ الحدید کا مرکزی موضوع لکھیں۔ سورۃ الحدید کا مرکزی موضوع انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی تلقین اور ترغیب کا بیان ہے۔ سوال نمبر 60 ہے جی سورۃ الحدید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل۔ اس کا جواب ہے جی اللہ تعالیٰ قرآن زمین و آسمان اور موت و حیات کا مالک ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ ہی انتہا۔ سوال نمبر 61، سورۃ المجادلاتی کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے جی المجادلاتی کا معنی ہے بحث و تکرار، اور سورۃ المجادلاتی کی پہلی آیات میں ایک عورت خولہ بنت سلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نبی کریم
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و تکرار کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے ظہار کے معاملے پر نبی کریم خاتم النبیین سے وضاحت کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المجادلات ہے۔ ظہار کسے کہتے ہیں یہ ہم نے کر لیا پہلے بھی۔ ظہار سے مراد اپنی بیوی کو ماں، بہن یا کسی بھی محرم عورت جیسا کہہ کر جدا کرنا۔ نمبر 3، ظہار کے کفارے کی 3 صورتیں لکھیں، یعنی کہ کفارہ کیسے دینا ہے اس کا جواب ہے جی اللہ تعالیٰ نے ظہار کے کفارے کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ 1، غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہ کرے تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے، اور نمبر 3، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مساکین کو کھانا کھلا دے۔ سوال نمبر 64 ہے، سورۃ المجادلات کی روشنی میں مجلس کے 2 آداب تحریر کریں۔ سورۃ المجادلات کی روشنی میں مجلس کے 2 آداب۔ نمبر 1، جہاں لوگ کٹھے مل کر بیٹھے ہوں اور کھلم کھلا ہو کر بیٹھنے کا کہا جائے تو کھلا ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ نمبر 2، اگر کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو اٹھ جانا چاہیے۔ سوال نمبر 65 ہے، سورۃ المجادلات کی روشنی میں مومنین کی 2 صفات تحریر کریں۔ مومنین کی 2 صفات۔ مومنین آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، مومنین آپ خاتم النبیین کے کسی بھی مخالف کے ساتھ دوستی نہیں کرتے۔ نمبر 66، سورۃ المجادلات کا مرکزی موضوع لکھیں۔ سورۃ المجادلات کا مرکزی موضوع احکام شریعت، آداب مجلس اور منافقین کے رویے کا بیان ہے۔ نمبر 67، سورۃ المجادلات کے حوالے سے منافقین کا طرز عمل لکھیں۔ سورۃ المجادلات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے طرز عمل کا ذکر کیا ہے کہ منافقین جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو منع کرنے کے باوجود آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے منصوبے تلاش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 68 ہے، سورۃ المجادلات میں منافقین کو تنبیہ کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا گیا؟ سورۃ المجادلات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جتنی بھی سرگوشیاں کر لو، اللہ ہر بات سننے والا ہے۔ سوال نمبر 69 جی، مال فے سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے جی مال فے سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کو میدان جنگ سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو۔ ایک تو مال غنیمت ہے نا جو لڑائی کے بعد بچتا ہے، ایک مال فے ہے۔ میثاق مدینہ کے تحت یہودیوں کو کیا فائدہ ملا؟ میثاق مدینہ کے تحت یہودیوں کو مذہبی، معاشی آزادی جیسے فوائد ملے اور انہیں معاشرے میں مقام حاصل ہوا۔ سوال نمبر 71، سورۃ الحشر میں انصار کی کون سی خوبیاں بیان کی گئی؟ اس کا جواب ہے جی سورۃ الحشر میں انصار کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ صابر قدم ہے، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، صحیح ہیں، اپنی ذات پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ سوال نمبر 72، سورۃ الحشر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے تعریف بیان کی گئی؟ اس کا جواب ہے جی سورۃ الحشر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنے ہی تنگ دست اور ضرورت مند کیوں نہ ہوں، یہ ہمیشہ دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں۔ سوال نمبر 73 جی، ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ منورہ میں یہود کے کون کون سے قبیلے آباد تھے؟ ہجرت مدینہ کے وقت مدینہ میں منورہ میں یہود کے 3 قبائل بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر آباد تھے۔ سوال نمبر 74، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کن امور پر بیعت لی؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے ان باتوں پر بیعت لی: وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نمبر 2 چوری نہیں کریں گی، نمبر 3 بدکاری نہیں کریں گی، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نمبر 5 کسی پر الزام نہیں لگائیں گی، نمبر 6 نیکی کے کاموں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ سوال نمبر 75، سورۃ الممتحنات کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ سورۃ الممتحنات میں قرآن مجید کی 60ویں سورت ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ سورت قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورت ممتحنات کے معنی
5 پرکھ والی کے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا نام اس کی 10ویں آیات یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن سے محفوظ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں ان کی 5 پرکھ کر لی جائے، اگر وہ مومنہ ہوں تو انہیں واپس کفار کے پاس نہ بھیجا جائے۔ سوال نمبر 76 ہے جی، سورۃ الممتحنات کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔ سورۃ الممتحنات کا مرکزی مضمون ایسے کفار سے دوستی اور ذاتی تعلقات کی غرض سے روابط رکھنے کی ممانعت ہے جو اسلام دشمنی میں پیش رہتے ہیں۔ سوال نمبر 77، سورۃ الممتحنات کا شان نزول تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے آیات یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن نازل کی جو صلح حدیبیہ کی شرائط کے مناسب تھی۔ سوال نمبر 78 ہے جی، سورۃ الممتحنات میں کفار کے کن 2 گروہوں کا ذکر ہے؟ سورۃ الممتحنات میں کفار کے درج ذیل 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک یہ کہ ایک وہ کفار جو مسلمانوں سے لڑائی نہیں کرتے اور انہیں گھروں سے نکالتے ہیں، اور ایسے کفار کے ساتھ تعلقات رکھنے کی اجازت دی گئی اور نہ انہیں گھروں سے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، دوسرے وہ کفار جو مسلمانوں پر زیادتیاں اور ان سے لڑائیاں کرتے ہیں، ایسے کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ سوال نمبر 79 ہے جی، سورۃ الممتحنات کی وجہ تسمیہ لکھے۔ سورۃ الممتحنات کے معنی 5 پرکھ والی کے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا نام اس کی 10ویں آیات یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن سے محفوظ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں ان کی جانچ پرکھ کر لی جائے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الممتحنات ہی رکھا گیا۔ دوسرا یہ کہ دوسرے وہ کفار جو مسلمانوں پر زیادتی اور ان سے لڑائیاں کرتے ہیں، ایسے کفار سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ سوال نمبر 80 ہے جی، سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کس کی بشارت کا ذکر ہے؟ سورۃ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا ذکر ہے کہ میرے بعد نبی مبعوث ہوگا جس کا نام احمد خاتم النبیین ہوگا۔ سوال نمبر 81، سورۃ صف میں مرکزی موضوع تحریر کریں۔ اس کا ہے سورۃ صف کا مرکزی موضوع جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا بیان ہے۔ سوال نمبر 82، سورۃ صف میں صف کی ابتدائی اور 2 آیات کا شان نزول تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے سورۃ صف کی ابتدائی 2 آیات کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں کر رہے تھے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف کی پہلی 2 آیات نازل فرمائیں۔ سوال نمبر 83، سورۃ صف دوسروں کی نیکی کا حکم دینے کا کیا اصول بیان ہوا ہے؟ سورۃ صف میں دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کا یہ اصول بیان ہوا ہے کہ جب دوسروں کو نیکی کا حکم دیا جائے تو اس پر خود بھی عمل کیا جائے۔ سوال نمبر 84، سورۃ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی بشارت کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا ذکر کیا ہے کہ میرے بعد نبی مبعوث ہوگا جس کا نام احمد خاتم النبیین ہوگا۔ اسی بشارت سے متعلق نبی کریم خاتم النبیین نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوگی۔ سوال نمبر 85، سورہ صف میں ایمان والوں کو کیا نصیحت کی گئی؟ سورہ صف میں ایمان والوں کو نصیحت کی گئی کہ تم اپنے رسول خاتم النبیین کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد اور اشاعت دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول خاتم النبیین کا ساتھ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں بہت سی نعمتوں کا یعنی غنیمتوں سے نوازے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ سورۃ جمعہ کا شان نزول بیان کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں غلہ لادے ہوئے ایک تجارتی قافلہ ادھر سے گزرا۔ جب حضور اکرم خاتم النبیین خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگ قافلے کی طرف چل دیے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 12 آدمی رہ گئے۔ اس وقت سورۃ جمعہ کی کچھ آیات نازل ہوئیں۔
سورۃ الجمعہ کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ سورۃ الجمعہ کا مرکزی موضوع نبی کریم خاتم النبیین کے بعض مقاصد کا بیان، یہودیوں کے رویے کی مذمت اور امت مسلمہ کے عظیم اجتماع جمعۃ المبارک سے متعلق احکام ہے۔ سوال نمبر 88، سورۃ الجمعہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی 3 ذمہ داریاں بیان ہوئی؟ سورۃ الجمعہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریاں تلاوت آیات، تزکیہ نفس اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینا بیان ہوئی ہیں۔ سوال نمبر 79 ہے جی 89، سورۃ الجمعہ کے آغاز میں کس کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ سورۃ الجمعہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نبی کریم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 90، سورۃ الجمعہ میں کس کی اہمیت بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے سورۃ الجمعہ میں نماز جمعہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان کہی جائے تو جلدی جلدی نماز کے لیے جانے، تمام تجارتی امور کو چھوڑنے اور صبح جمعہ توجہ سے سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ جمعہ کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سوال نمبر 91، سورۃ المنافقون کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے سورۃ المنافقون کا مرکزی موضوع منافقین کی اعداد، نفاق کے اسباب اور نفاق کی سزا کا بیان ہے۔ سوال نمبر 92، مہاجرین اور انصار کے باہمی اختلافات کو عبداللہ بن ابی نے کیسے بڑھایا؟ جس کا جواب ہے مہاجرین اور انصار کے باہمی اختلاف کا پتہ جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو چلا تو اس نے اختلاف کو بڑھانے کے لیے کہا کہ جب ہم مدینہ منورہ واپس پہنچیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا، اور کہنے لگا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے ارد گرد سے منتشر ہو جائیں۔ سورۃ المنافقون میں منافقین کی کون سی بری حسلتیں کا ذکر ہے؟ کون سی بری حسلتوں کا ذکر ہے؟ منافقین کی بری حسلتیں: وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وہ ان جھوٹی قسموں کو اپنے لیے بطور ڈال استعمال کرتے ہیں، وہ نہ صرف خود صراط مستقیم سے دور رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ سوال نمبر 94، سورۃ المنافقون میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے لیے دعائے مغفرت سے کیوں منع فرمایا گیا؟ جس کا جواب ہے سورۃ المنافقون میں منافقین کی حد سے بھری ہوئی شرارتوں کی وجہ سے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعائے مغفرت سے منع فرمایا۔ سوال نمبر 95، سورۃ التغابنی کا موسمی تعارف۔ سورۃ التغابنی قرآن مجید کے 28ویں پارے میں ہے۔ یہ 64ویں سورت ہے۔ اس سورت میں 18 آیات 2 رکوع ہیں۔ التغابنی کا معنی ہار جیت ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں موجود کلمہ یوم التغابن یعنی ہار جیت کا دن کی مناسبت سے ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ التغابنی سے ہے۔ قیامت کے دن اہل ایمان کا کامیاب ہوں گے اور کافر ناکام ہوں گے، اس لیے قیامت کے دن کو سورۃ التغابنی کہا گیا ہے۔ سورۃ التغابنی مدنی سورت ہے۔ اس سورت کا شمار بھی مسبحات میں ہوتا ہے، یعنی کہ بڑی سورتوں میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 96 ہے جی، سورۃ التغابنی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کون سی صفات کا ذکر ہوا ہے؟ سورۃ التغابنی میں اللہ تعالیٰ کی صورت کاملہ اور دیگر مختلف صفات کا ذکر ہوا ہے۔ قرآن مجید زمین و آسمان کی تخلیق اور انسان کو بہترین صورت میں پیدا کرنے کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے کامل عمل اور ظاہر و پوشیدہ ہر چیز کے جاننے کا بیان ہوا ہے۔ سوال نمبر 97 ہے جی، سورۃ التغابنی میں انبیاء کرام علیہ السلام قیامت کا انکار کی وجہ سے کفار کو کیا وعید؟ سورۃ التغابنی میں انبیاء کرام علیہ السلام اور قیامت کے انکار کی وجہ سے کفار کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ سوال نمبر 98، یوم التغابنی سے کیا مراد ہے؟ یوم التغابنی سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن اہل ایمان کامیاب ہوں گے اور کافر ناکام ہوں گے، اسی لیے قیامت کے دن کو یوم التغابنی کہا جاتا ہے۔
سوال نمبر 99 ہے ہمارے پاس، سورۃ التغابنی میں مسلمانوں کو کیا احکام دیے گئے؟ اس کا جواب ہے جی سورۃ التغابنی میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور توکل اختیار کرنے کی تقوی اور توکل اختیار کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں حج کرنے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے اور بخل سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سوال نمبر 100 ہے جی سورۃ الطلاق کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ سورۃ طلاق کا مرکزی موضوع طلاق و عدت کے احکام کا بیان اور کامیاب زندگی گزارنے کے راہنما اصول بیان کرنا ہے۔ سورۃ طلاق کی وجہ تسمیہ، سورۃ طلاق میں طلاق اور عدت کے کیا احکامات بیان ہوئے ہیں؟ اس کا یہ ہے کہ سورۃ طلاق میں طلاق اور عدت کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ طلاق رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 102 سورۃ طلاق میں تقوی اور توکل کے کیا ثمرات بیان ہوئے ہیں؟ سورۃ طلاق میں تقوی اور توکل کے درجہ ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 تقوی اور توکل کے اختیار کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں۔ نمبر 2 رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 3 امور میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم ملتا ہے۔ سوال نمبر 103 طلاق کی ناپسندیدگی پر ایک حدیث مبارکہ ترجمہ لکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ سوال نمبر 104 سورۃ طلاق میں کون سی دو احکام کی تفصیل بیان ہوئی ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس سورۃ طلاق میں طلاق اور عدت کے احکام کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ 105واں سوال ہے جی اللہ تعالیٰ نے حلال کردہ چیزوں کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حلال کردہ چیزوں کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حرام نہ ٹھہرائیں۔ سوال نمبر 106 سورۃ التحریم کا مرکزی موضوع۔ سورۃ تحریم کا مرکزی موضوع معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے لیے ہدایت اور میاں بیوی کی ذمہ داریاں ہیں۔ سوال نمبر 107 سورۃ تحریم میں مسلمانوں کو اپنے اہل و عیال کی تربیت کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا؟ سورۃ التحریم میں مسلمانوں کو اپنے اہل و عیال کی تربیت کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ اپنے اہل و عیال کی تربیت کی ذمہ داری پوری کریں تاکہ وہ آگ سے بچ جائیں۔ سوال نمبر 108 سورۃ تحریم میں کن انبیاء کرام علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے؟ سورۃ تحریم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 9 ہے جی سورۃ تحریم میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کس مناسبت سے کیا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر اس مناسبت سے کیا گیا کہ کفار سے عبادت کریں۔ سوال نمبر 110 اہل ایمان کو سچی توبہ کے متعلق کیا ہدایت دی گئی ہے؟ تو سچی توبہ کی ہدایت کی گئی ہے کہ جیسے توبۃ النصوح کہا گیا ہے، جسے توبۃ النصوح کہا گیا ہے، اس توبہ کی بدولت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے گناہ معاف فرما دے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن یہ ہمارے پاس شارٹ کویسچن ہو گئے 100 سے لے کے 110 تک سامنے کیے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ میں آپ کے الفاظ میں نہیں کرواؤں گا، پھر لانگ کویسچن کروا دوں گا تو آپ کا کورس جو ہے نا یہ چینل پہ پورا ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے پاس سیو رکھ لینا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، اپنے دوستوں کو بتایا کریں تاکہ سبھی کا فائدہ ہو اور ہمیں اپنی دعاؤں میں رکھیے گا۔ اوکے جی اللہ حافظ۔